بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا ہم سب کا معبود حقیقی ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج مسلمانوں کی اکثریت سجدے جیسی اہم عبادت سے دور ہے۔ سجدے کرنے والوں میں بھی اکثریت سجدے کی حلاوت، سجدے کی چاشنی اور سجدے کی مٹھاس سے کافی دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یا تو مسلمان سجدے ہی سے دور ہے، یا سجدے کرنے کی کیفیت ایسی ہے گویا ایک جانور یا ایک کوا جس طریقے سے جلدی جلدی دانہ چگتا ہے اور بھاگتا ہے، آج ہمارے سجدوں کی یہی کیفیت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے واضح کیا کہ کچھ انسان ایسے بھی ہوں گے، کچھ نمازی ایسے بھی ہوں گے جو کوے کے ٹھونگ مارنے کی طرح، چونچ مارنے کی طرح جلدی جلدی نماز ادا کریں گے۔ آج ہماری نمازیں، آج ہمارے سجدے تقریباً اسی کیفیت کے ہیں۔ یہ کیفیت کیوں ہے کہ مسلمان سجدے سے دور ہے، یا سجدے کی جو مٹھاس ملنی چاہیے اس مٹھاس سے دور ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت سجدے کے مقام کو نہیں جانتے، سجدے کے شان سے واقف نہیں ہے کہ سجدہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے، اور یہ سجدہ اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرنے کے لیے کس قدر مؤثر ایک عبادت ہے۔ سجدے کے ذریعے سے جب ایک انسان اللہ سے اپنے تعلقات کو جوڑتا ہے، جو ہی مسلمان سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اسے اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا احساس ہوتا ہے۔ اسی سجدے کی اہمیت کے پیش نظر آج کے خطبہ میں سجدے کا مقام کیا ہے، اور سجدے سے ایک بندے مومن کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سجدہ کیا ہے تقریباً ہر مسلمان یہ جانتا ہے۔ سجدہ حقیقت میں کہ سجدے کے مقام کو جاننا ہے کہ سجدے کا مقام اور سجدے کی شان کیا ہے، تو سجدے کا مقام یہ ہے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہی اس پیمانے کے ذریعے سے فرشتوں کی فرما برداری کو جانچا، اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد وہاں موجود جتنے فرشتے تھے، جو مخلوق تھی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تمام کے تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی بات کو مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، سجدے میں گر گئے، الا ابلیس،
سوائے ابلیس کے، اس نے اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ گویا اللہ رب العالمین کی فرما برداری کو جانچنے کا یہ پیمانہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہوئے سجدے میں گر جاتا ہے، اس کے اندر ایک خاص صفت پائی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اور بار بار اللہ کے حکم کو سننے کے بعد، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار کو سننے کے بعد جو اللہ کے حضور سجدے میں گرتا نہیں ہے، اس مسلمان کے یہاں، اس انسان کے یہاں ایک شیطانی صفت پائی جا رہی ہے، کیونکہ اس دن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ گویا سجدہ اللہ کی فرما برداری کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے۔ ہر مسلمان یہ جانچ لے، کیا میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں یا اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ ہوں، جو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ کے سامنے ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں، سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی بات ماننے والے، یہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کے پیغام کو مانتے نہیں، اللہ کے گھروں میں آ کر سجدے میں گرتے نہیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے نافرمان بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سرزمین میں بھی اسی سجدے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی فرما برداری کو اللہ رب العالمین نے جانچا۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ حکم دیا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ سجدہ کرتے ہوئے اس باب میں، اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ تو بنی اسرائیل نے داخل ہونے کے بجائے، سجدہ کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اور اللہ رب العالمین کے اس حکم کو بدل دیا، تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں انہیں سزا دی۔ اللہ رب العالمین نے اس نافرمانی کے بدلے میں دنیا میں انہیں بھٹکنے دیا کہ چند سالوں تک وہ دنیا میں بھٹکتے رہے۔ جو انسان صرف ایک سجدہ نہیں کرتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، ابلیس کو ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے ملعون بنا دیا۔ اس مسلمان کو ذرا سوچنا چاہیے جو بار بار اللہ کے بلانے پر اللہ کے گھر میں آتا نہیں، اللہ کے گھر میں سجدہ کرتا نہیں، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، وہ رات اور دن میں کتنی نافرمانیاں اللہ رب العالمین کی کر رہا ہے۔ یہ سجدہ حقیقت میں اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کو جانچنے کا پیمانہ ہے۔ مائیں اور بہنیں بھی میری آواز کو سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ کے عبادت کا حق ادا کرنا ہے۔ گویا سجدہ یہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور نافرمانی کا جانچنے کا ایک پیمانہ ہے۔ سجدہ کرنا یہ ایک ایسی صفت ہے، یہ حقیقت میں انبیاء کرام کی صفت ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی صفت کا بار بار تذکرہ فرمایا کہ نیک لوگ کون ہیں۔ سجدہ کرنا یہ صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے ہے، صحابہ کرام کی اہم صفات میں سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی کہ نبی کے ساتھی کیسے ہیں، ان کی عبادتیں کیسی ہیں، وہی اللہ رب العالمین نے سجدے کو پیمانہ قرار دیا کہ نبی کے ساتھی سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے الگ الگ مقام پر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے، جو نیک لوگ ہیں، وہ رات میں اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ گویا سجدہ کرنا یہ نیک لوگوں کی صفات ہے، یہ متقی لوگوں کی پہچان ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اصحاب محمد کے تعلق سے فرمایا تراہم رکعا سجدا، کہ آپ ان صحابہ کرام کو دیکھیں گے، اگر صحابہ کرام کی حقیقت کو جاننا ہے، ان کے مقام کو پہچاننا ہے، تو اس عبادت کے ذریعے سے آپ انہیں پہچان لیں گے۔ تراہم رکعا سجدا، کہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جھکتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جو مقام ملا،
اس مقام کے دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سجدہ کرنے والے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اس امت سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو اس امت کے ماننے والے ہیں۔ اللہ نے ایک کے بعد دیگرے پہ در پہ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ایسی ہستیوں کا تذکرہ فرمایا جو ہدایت یافتہ ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خروا سجدا وبکیا، وہ روتے ہوئے اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں جب اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین نے ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان، نیک لوگوں کی نشانی، اتقیاء و اصفیاء جو اللہ کے متقی لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی نشانی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی کہ وہ سجدہ کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اگر ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں، سجدے کی حلاوت، سجدے کی مٹھاس کو پا رہے ہیں تو یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور سجدہ کرنے کے باوجود اس مٹھاس اور حلاوت کا احساس نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے سجدے کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور جو مسلمان سجدے کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہی نہیں ہیں، انہیں جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے یہاں نافرمان بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے نہیں ہیں۔ کیوں اللہ رب العالمین ہمیں سجدے جیسی نعمت کی توفیق نہیں دے رہا ہے؟ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ جو جھکتے نہیں ہیں انہیں سوچنا چاہیے، جو اللہ کے لیے اللہ کے گھروں میں آتے نہیں ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ایسی ایسی مخلوق بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، جس مخلوق کو ہم اور آپ حقیر سمجھتے ہیں، جس مخلوق کی حقارت کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں مخلوق کی طرح نہ بنو، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ مخلوق بھی اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ ہاں، جھکنے کا طریقہ الگ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے سجدے کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آسمان میں رہنے والی جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کے سامنے جھکتی ہے، سب کے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ ومن فی الارض، زمین میں رہنے والے جتنی مخلوقات ہیں اور چند انسان ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنے چرند اور پرند ہیں، جتنے حیوان ہیں، سب کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ہمیشہ جھکے رہتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لیکن لوگوں میں بہت اکثریت ہے جو جھکتی ہے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے اس حکم کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم اور آپ دیکھیں یہ دنیا میں کتنی ایسی مخلوق ہے جو سجدہ کر رہی ہے۔ اگر ہمارے مسلمان اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، سجدہ نہیں کر رہے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ان تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ایسی بہترین مخلوق ہونے کے باوجود اگر ہم سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، تو ہم اور آپ کیسے اللہ رب العالمین کی اشرف المخلوقات اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ بلکہ ہم سے بہتر وہ ہیں جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جو جانور ہیں، جو چرند اور پرند ہیں، جو شجر ہیں، نباتات ہیں، جو درخت ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اور ہم اور آپ بار بار ہمیں سزائیں دی جا رہی ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے، جبکہ ان مخلوقات کے لیے اعلان نہیں ہوتا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ نے بس انہیں حکم دیا ہے، یہ سجدہ کر رہی ہے۔ ہمیں تو بار بار بلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے مسلمانوں مسجد آ جاؤ، اللہ کی عبادت کر لو، لیکن اس کے باوجود مسلمان اس عبادت سے دور ہے۔ مسلمانوں، سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی عبادت کا اثر دیکھ کر کے، نشان دیکھ کر کے پہچانیں گے کہ یہ امت محمدیہ کا فرد ہے جو سجدہ نہیں کرتے، جو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں اور صرف جمعہ اور جمعہ چند منٹ کی حاضری دیتے ہیں۔ انہیں احساس ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کون سی ایسی نشانی ہے کہ جس نشانی کو پہچان کر اللہ کے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहेंगे कि मेरे मानने वाले हैं, ये मेरे उम्मती हैं। मुसलमानों, अल्लाह के सामने झुकना सीखें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना सीखें, अल्लाह के सामने सजदा करना सीखें, इसलिए कि मैदान महशर में यही एक अलामत है, यही एक निशानी है कि जिस निशानी को देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में पहचानेंगे ये मेरे मानने वाले हैं, ये मेरे उम्मती हैं। सजदा एक ऐसी नेमत है, सजदे का मकाम अगर जानना है, शफाअत कुबरा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियों के हक में करेंगे तो इस इबादत के ज़रिए से आप एक लंबा सजदा करेंगे और सजदे में अल्लाह के हम्द व सना बयान करेंगे। फिर अल्लाह ये कहेगा इरफा रासक, अपने सर को उठाओ। हर मुसलमान परेशान होगा, इंसानियत परेशान होगी कि जल्द अज जल्द हिसाब लिया जाए, इसलिए कि हमारे सरों पर सूरज खड़ा होगा और उस आलम में जब पसीने में शराबोर होंगे, अल्लाह की हैबत और अल्लाह के अजाब की वजह से हर इंसान कांप रहा होगा। और जब इंसानियत तमाम के तमाम अंबिया के पास जाएंगे, कभी आदम अलैहिस्सलाम के पास, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, कभी मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कभी ईसा अलैहिस्सलाम के पास कि अल्लाह से दरख्वास्त लगाएं, अल्लाह से हमारी सिफारिश कर दें कि अल्लाह हिसाब के लिए जल्दी आए, जल्दी हमारा हिसाब कर ले। उस वक्त तमाम अंबिया यही कहेंगे नफ्सी नफ्सी सल्लिम सल्लिम, अल्लाह सिर्फ हमें बचा ले, अल्लाह सिर्फ हमें बचा ले। ऐसे मौके पर हम सबके आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरख्वास्त करेंगे तो मकाम जो मकाम महमूद होगा, जो शफाअत कुबरा और शफाअत उज़्मा है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के ज़रिए से सिफारिश करेंगे। सजदे में आप होंगे, लंबे सजदे के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा कि मेरे हबीब, मेरे खलील, अपने सर को उठाइए, मांगिए, आज आपकी मांग पूरी की जाएगी, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये सजदे का मकाम है, ये सजदे की शान है, जिसके शान को, जिसके मकाम को हम मुसलमान समझते नहीं हैं। हम मुसलमान जानते तक नहीं हैं कि सजदा किस कदर एक बुलंद इबादत है और सजदे के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। सजदा एक ऐसी इबादत है कि ये सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि कई मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सजदे को एक अलग इबादत करार दिया है। नमाज में जब नमाजी से गलती हो जाती है तो इन्हीं सजदों के ज़रिए से उस गलती की तलाफी की जाती है। गोया एक मुसलमान अगर नमाज में कोई गलती कर देता है तो 2 सजदे करता है, जिसे हम और आप सजदे सौह के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी इबादत है कि इन सजदों के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज में होने वाली गलती की तलाफी कर देता है। ये सजदा एक ऐसी इबादत है कि मुसलमान जब भी कुरान की तिलावत करता है और सजदे तिलावत करता है तो उसके लिए मुस्तहब है कि जो ही सजदे तिलावत करता या सुनता है अल्लाह के सामने झुक जाए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक लोगों की सिफत करार दी है। सजदा एक ऐसी इबादत है, बंदे मोमिन अल्लाह की जानिब से ऐसी खुशखबरी को सुनता है कि जिस खुशखबरी को सुनने के लिए वो बेताब था। एक ऐसा इंसान जिसके यहाँ औलाद कई सालों से नहीं हो रही है और उसे पैगाम सुनाया जाता है कि तेरे घर में बच्चा हुआ है, लड़का या लड़की की पैदाइश हुई है, वो अल्लाह के सामने झुक जाता है, जिसे हम और आप सजदे शुक्र के नाम से जानते हैं कि सजदे शुक्र कितनी बड़ी इबादत है। उस बंदे को एहसास होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मकाम पर सजदा किया करते थे शुक्राना के तौर पर। जब सहाबे किराम का बाइकाट कर दिया गया ग़ज़वे तबूक में इस वजह से कि वो बिना किसी उज़्र शरई के पीछे रह जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबे किराम को अलग थलग कर दिया। लेकिन आसमान से जब बशारत सुनाई जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी तौबा को कबूल कर लिया है तो सहाबी रसूल जो ही आवाज़ को सुनते हैं कि फला फला सहाबी
اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر کے انہیں معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں یہ سجدہ نہیں ہے، آج ہماری زندگی میں یہ جھکنا نہیں ہے، آج ہماری زندگی میں یہ عاجزی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے ہر در پہ جھک رہا ہے، ہر ایک کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، ہر ایک کے سامنے انکساری کر رہا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے مسلمانوں کہ جس نعمت کا احساس اگر مسلمانوں کو ہو جائے تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین اس نعمت کے ذریعے سے مسلمانوں پر آنے والی کتنی ایسی مصیبتیں ہیں جو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، سب سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاکثر الدعاء، تو دعا زیادہ سے زیادہ سجدے میں کرنی چاہیے۔ آپ کی کون سی ایسی مراد ہے، آپ کی کون سی ایسی حسرت ہے، کون سی ایسی تمنائیں ہیں جو آرزویں پوری نہیں ہو رہی ہے، سجدے میں جا کر اللہ سے مانگیے، سجدے میں جا کر روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ غزوہ بدر ہونے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی جنگ سے پہلے سجدے میں گر جاتے ہیں اور اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے درخواست لگا رہے ہیں کہ اللہ اگر کل ہونے والی اس جنگ میں جو چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں بچے گا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور آنے والی جنگ، ہونے والی جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ تو یہ سجدہ کس طریقے سے دعاؤں کا بہترین ذریعہ ہے، اور دعائیں ہم سب جانتے ہیں تقدیر کو بدلنے کا بہترین سہارا ہے۔ مسلمانوں جتنی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، اور جو حالات ہمارے خلاف بنائے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ مسلمان اللہ کے گھروں کو آباد کرے، اللہ کے گھروں میں آ کر سجدے میں گر کر بار بار رب سے مانگے، اپنی حاجتیں رکھے، اپنی ضرورتوں کو رکھے۔ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے جب بندہ اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور رکھتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے جھکنے والا بندہ ہوں، مجھے کسی اور کے سامنے نہ جھکانا۔ پھر اللہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے اور کسی اور در پر اس پیشانی کو اللہ رب العالمین جھکنے نہیں دیتا ہے۔ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے ایک مرتبہ جھکتا ہے تو اس کے کئی عظیم فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد يسجد لله سجدة الا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود۔ کہ بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، اس سجدے کے بدلے میں اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور ایک درجے کو اس سجدے کی وجہ سے اللہ بلند کر دیتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ آپ سجدہ کرتے ہیں، اور جو مسلمان پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں کتنے سجدے وہ فرائض اور نفلی عبادتوں میں کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ اس ایک سجدے کی وجہ سے آپ کے کھاتے میں نام اعمال میں ایک نیکی لکھ رہا ہے، اور اس ایک نیکی کا احساس میدان محشر میں ہوگا جب کسی ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے یہ فیصلہ صادر ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، اس لیے کہ اس کے پاس نیکی کا پلڑا کم ہے۔ تب ہمیں احساس ہوگا کہ ایک نیکی کی حیثیت کیا ہے، ایک نیکی کتنی اہمیت والی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے، کسی بھی بھلائی کو حقیر نہ جانے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی بھلائی کو حقیر نہ جانے، اور اس ایک نیکی کی وجہ سے، ایک سجدے کی وجہ سے اللہ ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے اس سجدے کا کہ انسان جھکتا اللہ کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین ایک سجدے کے بدلے میں ایک مقام بلند کر دیتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے جھکیے، فاستکثروا من السجود، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ کیجیے۔ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو شیطان کو بھگانے کے لیے اور شیطان کو جلانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جب مسلمان ایک تلاوت کرتا ہے،
تلاوت کے بعد جو ہی سجدہ آتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو شیطان روتا ہے۔ مسلمانوں، جو ہمارا دشمن ہے وہ بلبلاتا ہے، روتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجد فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلا امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار، کہ جب بندہ آیت کی تلاوت کرنے کے بعد جھکتا ہے تو شیطان وہاں سے الگ ہو جاتا ہے اور روتا اور بلبلاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس اس وجہ سے کہ اولاد آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، فسجدہ، اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، مجھے بھی حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا لیکن فابیت، میں نے انکار کر دیا، فلی النار، تو میرے لیے جہنم ہے۔ مسلمانوں، جو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، اس حدیث میں اپنے آپ کو تولیں، اپنے آپ کو جانچیں کہ اللہ کے حکم کو مانتے نہیں، اللہ کے گھروں میں آ کے جھکتے نہیں ہیں۔ شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تو شیطان یہ کہہ رہا ہے، ابلیس یہ کہہ رہا ہے فابیت، میں نے ایک سجدے کا انکار کیا، فلی النار، تو اللہ نے میرے لیے جہنم کو لکھ دیا ہے۔ آج ہم رات اور دن کتنے سجدے کا انکار کر رہے ہیں، ذرا سوچنا چاہیے، ذرا سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ کس قدر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ جھکتا اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ اس بندے کے جتنے ہم ہیں، جتنے غم ہیں، جتنے ٹینشن ہیں اور جتنی شر والی چیزیں ہیں اس سے حفاظت کر لیتا ہے۔ جب کفار مکہ، مشرکین مکہ، منافقین، یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کرتے تھے، ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، ایسے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ یقیناً ان کے طنز کی وجہ سے آپ غمگین ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کے طنز کی وجہ سے آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے عالم میں جب غموں کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ رہے ہیں، ایسے حالت میں فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وکن من الساجدین، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، اس لیے کہ جو سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے سبحان ربی الاعلی کے ذریعے سے۔ دونوں عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہے۔ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان کی ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، اس آرزو کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جنت بھی مل جائے اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے۔ اگر ہم اور آپ دل میں یہ تمنائیں اور آرزویں پالے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کی صحبت جنت میں مل جائے، دنیا میں نبی کا دیدار نصیب نہ ہو چکا، دیدار نصیب نہ ہو سکا، کیوں نہیں ہم اور آپ اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں، جنت میں اللہ کے نبی کا بار بار دیدار کریں۔ اس کے لیے بہترین حل یہی ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، دنیا میں زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ نامی صحابی سے ایک مرتبہ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں مانگو، کیا مانگنا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت بڑی چیز کا سوال کیے ہو، اور غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، اگر جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کا مقام، آپ سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا اونچا مقام ہوگا، شاید میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں، آپ کا میں قریبی نہ بن سکوں، اس لیے صرف یہی چاہتا ہوں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے یہ سوال کریں، میرے حق میں دعا کر دے کہ اللہ مجھے آپ کی صحبت نصیب فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنِّي
فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو میری آپ مدد کریں زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدے کریں گے یہ نبی کی صحبت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم اور آپ سجدے سے کتنے دور ہے۔ جو چاشنی، جو حلاوت، جو مٹھاس اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، آپ اس کے مقام کو جانے تو صحیح، آپ اس کی شان کو پہچانے تو صحیح کہ جس اللہ کے سامنے یہ پیشانی جھک جاتی ہے، اس پیشانی کو اللہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اگر کسی کے نام اعمال کی برائی کی وجہ سے اگر کبھی اللہ اسے جہنم میں پھینک بھی دے تو جہنم کی آگ کبھی اس پیشانی کو چھو تک نہیں سکتی ہے۔ یہ سجدے کا مقام ہے، یہ سجدے کی شان ہے، جس شان اور جس مقام کو ہم جانتے تک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے لیے حرام کر دیا ہے کہ جہنم کسی بھی بندے مومن کے جو سجدے کے آثار ہے یعنی پیشانی تک جا نہیں سکتی ہے، اسے چھو نہیں سکتی ہے، اسے کھا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آج ضرورت ہے آج کے اس دور میں ہم اور آپ سجدے کے مقام کو پہچانیں، سجدے کی شان کو پہچانیں، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے عاجزی اختیار کریں تاکہ اور کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ اور اگر ہم اور آپ نے اپنی زندگی میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بار اور ٹیسٹ لے گا کہ کون دنیا میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا اور کون دنیا میں ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا۔ وہاں بھی میدان محشر میں اعلان ہوگا، اور اعلان یہ ہوگا کہ اللہ کے لیے سجدے میں جھک جاؤ۔ جو اللہ کے لیے دنیا میں جھکتے تھے وہ میدان محشر میں جھک جائیں گے، اور جو اللہ کے لیے جھکتے نہیں تھے، کسی اور کے لیے جھکتے تھے، اللہ رب العالمین ان کی کمر کو اس طریقے سے سیدھا کر دے گا کہ وہ جھکنا چاہیں گے لیکن انہیں توفیق نہ ہوگی، انہیں ہمت نہ ہوگی، ان کے پاس وہ قوت اور طاقت نہ ہوگی۔ آج ہمارے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، بار بار یہ مؤذن پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فرائض کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العالمین نے جھکنے میں کیسے مٹھاس رکھی ہے، کیسی چاشنی رکھی ہے اور کیسی برکتیں رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین اور سامعات کو زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ سجدہ یقیناً ایک بڑی عبادت ہے، لیکن وہی سجدہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جو سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ آپ زندگی بھر سجدے کرتے رہیں، اگر وہ سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہی عبادت نبی کی مخالفت کی وجہ سے وبال جان بن سکتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جو سنت کا طریقہ ہے اس کو سیکھیں اور اسی کے مطابق سجدہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حذیفہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سنت کے موافق سجدہ نہیں کر رہا ہے بلکہ مخالف رخ پر سجدہ کر رہا ہے، آپ کا جو طریقہ تھا اس کے مخالف سجدہ کر رہا ہے۔ اس وقت حضرت حذیفہ نے جو فرمایا ما صلیت، تو نے کبھی نماز ہی نہ پڑھی۔ اس نے کہا 40 سال سے میں سجدہ کر رہا ہوں، 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ما صلیت، تو نے گویا ایک بھی سجدہ نہ کیا، تیری ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی۔ اور پھر فرمایا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی نماز پڑھتے گئے، اسی طرح سجدہ کرتے ہوئے تیری وفات ہو جاتے تو تیرا انتقال اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہوتی۔ اس لیے مسلمانوں اپنی نمازوں کو، اپنے سجدوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی طرح بنائیے، اپنی نمازوں کو نماز نبی کے مطابق بنائیے تاکہ ہماری یہ نماز اللہ کے یہاں شرف قبولیت سے نوازی جائے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے ہاں خواتین کے سجدہ
کرنے کا انداز الگ ہے، جبکہ اس طریقے سے سجدہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ سے منع فرمایا، بلکہ ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ جس طریقے سے کتا اپنے بازوؤں کو بچھاتا ہے اس طرح کوئی سجدہ نہ کرے۔ تو سجدہ بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تب اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ سجدہ عبادت ہے، کسی اور کے سامنے جھکنا یہ شرک ہے۔ اس امت میں نہ تو سجدہ عبادت کسی اور کے لیے جائز ہے اور نہ ہی سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا یہ شرک ہے، اس لیے ہر مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھکے، درگاہوں، مزاروں اور کسی اور کے در پہ جا کر جھکنا یہ شرک ہے اور انسان کی تباہی اور بربادی کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جھکنا یہ عاجزی ہے، انکساری ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ ہم اور آپ اس پہ کو اللہ کے سامنے جھکائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین آج تک ہم نے جتنے سجدے کیے ہیں اللہ تو ان سجدوں کو قبول فرما لے، اللہ ہم سب کے سجدے کی اصلاح فرما لے اور زیادہ سے زیادہ ہم سب کو نبی کی سنت کے مطابق سجدہ کرنے کی، نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہندوستان کے ماحول کو امن میں بدل دے، اللہ دنیا کے ماحول کو امن میں بدل دے، اللہ ہم سب کے خوف کو تو دور فرما دے، تو ہی خوف کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ان پریشان حال مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، ان کے گھروں کی اور ان کے منہج کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ ان اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔